بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ اقبال کہندا سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ تو حضرت دہیہ کلبی نے وہ خط بصرہ شام کے گورنر کو پہنچایا، یہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے خط جو بھیجا تھا وہ دہیہ کلبی کے پاس دیا اور فرمایا یہ پہنچا دے۔ تو قیصر روم جو ہے وہ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہم تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، تو قیصر روم کو پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے قریشی یہاں آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بلا لیا ان سب کو پکڑ کے لاؤ۔ کہتے ہیں ہم سب چلے گئے قیصر روم کے پاس، تو اس نے کہا کہ اس بندے کو سب آگے لاؤ جو حضور کے نسب کے زیادہ قریب ہے۔ تو حضرت ابو سفیان فرمانے لگے کہ مجھے آگے کیا گیا، کہا کہ آپ حضور کے زیادہ قریب ہیں حضور نسب کے، انہوں نے کہا فرمایا ادھر بیٹھ جاؤ، بٹھا دیا۔ فرمایا میرے ساتھ جتنے ساتھی تھے ان کو میری پیٹھ کے پیچھے بٹھا دیا اور کہا کہ اگر یہ حضور کے بارے میں غلط بیانی کریں تو آپ نے مجھے بتانا ہے۔ اس نے پھر رسول اللہ کے بارے میں، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اس نے پھر رسول اللہ کے بارے میں سوالات کیے قیصر روم نے۔ تو اس نے ترجمان بلایا، کہا کہ ان سے یہ پوچھو کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے ان کا نسب کیسے ہے، کیف نسب فیکم؟ تو کہنے لگے میں نے کہا کہ فینا ذو نسب، اور وہ تو بڑے عالی نسب والے ہیں، بڑے بلند خاندان والے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ ان سے یہ پوچھو کہ آپ کے خاندان میں حضور سے پہلے کبھی کسی نے دعویٰ کیا نبوت کا؟ تو انہوں نے کہا آج تک نہیں کیا، حضور نے دعویٰ کیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا ان کے آباء و اجداد کے اندر کوئی پہلے بادشاہ گزرا ہے؟ کہا کہ نہیں، ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ پھر اس نے پوچھا کہ ان کے جو متبعین ہیں، ان کی جو پیروی لوگ کر رہے ہیں وہ ضعفاء ہیں یعنی کمزور لوگ ہیں یا بڑے خاندانوں والے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں، ان کی پیروی تو کمزور لوگ کر رہے ہیں۔ پھر پوچھا کہ ان کی تعداد کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے؟ نے کہا نہیں، ان کی تعداد تو بڑھ رہی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا کوئی بندہ اپنے دین سے ناراض ہو کر کبھی کوئی واپس کفر کی طرف پلٹا؟ انہوں نے کہا نہیں، کبھی بھی کوئی نہیں پلٹا۔ نے کہا کہ آپ نے کبھی ان کے بارے میں اعلان نبوت سے پہلے غلط بیانی کی نسبت کی تھی حضور کی طرف؟ نے کہا نہیں، کبھی بھی نہیں کی۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں ایک بات اپنی طرف سے داخل کر سکا کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو چکا ہے، اب دیکھتے ہیں حضور وعدے کی پاسداری کرتے ہیں یا نہیں۔ کہتے ہیں سوائے اس کے میں حضور کے بارے میں وہاں کوئی بات نہیں کر سکتا، یہ رسول اللہ کا مقام اور شان ہے۔ اور اگر آج کوئی ان کے بارے میں بات کرے تو قیصر روم کے سامنے جنہوں نے نہیں مانا، وہی تو فتح مکہ والے دن مسلمان ہوئے نا حضرت ابو سفیان، لیکن ایسے پھر مسلمان ہوئے کہ جاتے ہوئے پھر وہاں حضور غزوہ حنین کے لیے گئے تو ایک آنکھ وہاں دے دی اور دوسری آنکھ جنگ یرموک میں دے دی، تو پھر قیامت تک کو کتا ان کو بھونک نہیں سکتا۔ اور جنگ یرموک میں جب حضرت ابو سفیان نے بات کی تھی نا، سب صحابہ نے کہا کہ حالات اس طرح کے ہیں، تو ہر ایک نے خطبہ دیا، تو حضرت ابو سفیان کہنے لگے اہل اسلام
حضر ما ترون، یہ منظر دیکھ رہے ہو ہم کتنے ہیں اور وہ کتنے ہیں، ان کا جنگی ساز و سامان کتنا ہے اور ہمارا کتنا ہے، ہم وطن سے کتنے دور ہیں، ہم ان کے وطن میں لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ جب یہ باتیں کی تو صحابہ ظاہر ہے موجود تھے سارے بڑے بڑے، تو فرمایا پریشان ہونے والی بات نہیں، فہذا رسول اللہ، فرمایا حضور بھی جنگ یرموک میں حضور بھی جلوہ گر ہیں، فہذا رسول اللہ۔ تو وہاں آپ کی دوسری آنکھ بھی چلی گئی، جو تو کسی کو کیا پہنچتا، اب کوئی بچپن کی باتیں شروع کر دے کہ میں ایسے ہوتا تھا تو پھر میں ایسے ہوتا تھا، تو بات جو علیہ السلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کا یہی تو کمال ہے کہ اسلام سے پہلے جتنی باتیں ہوتی ہیں جب کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ باتیں ساری ختم ہو جاتی ہیں، بات ختم ہے۔ وہ تو اسلام کی خاطر نابینا ہو گئے، اور پاکستان کے روڈوں پر کوئی کتا ان کو بھونکتا ہے تو وہ تو اپنے آپ کو بھونکتا ہے، اس کا کیا تعلق ہے صحابہ سے؟ صحابہ تو جن خاکوں سے گزرے وہ خاک بھی افضل اور اعلی ہے۔ کتنی صداقت ہے، فرمایا میں حضور کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکا، صرف ایک بات کر سکا کہ حضور نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اب نہیں پتہ۔ تو کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ان کے ساتھ جنگ ہوتی رہتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ہوتی رہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جنگ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ الحرب سجال، جنگ تو ایک ڈول ہے، جس طرح پانی بھرنے کے لیے بندہ کنویں میں پھینکتا ہے تو ڈول، تو کبھی ایک آدمی پانی ڈول سے نکال لیتا ہے، کبھی دوسرا، مطلب یہ تھا کہ کبھی ہم جیت جاتے ہیں کبھی وہ جیت جاتے ہیں۔ یہ اس نے پھر پوچھا کہ وہ آپ کو حکم کیا دیتے ہیں، کس بات کا؟ انہوں نے کہا کہ قلت یقول اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم ویامرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلہ۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ جناب اللہ کی عبادت کرو، اور جن پر تمہارے آباء و اجداد تھے بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ سارے معاملات چھوڑو، اور حضور ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، سچائی کا حکم دیتے ہیں، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ کہا کہ حضور یہ ہمیں حکم دیتے۔ اب 11 سوالات کیے اور ان میں سے جواب 9 کے، پھر وہ اس کو ویسے ہیراکل پڑھتے ہیں، ہیراکل یا ہیرکل پڑھتے ہیں، ویسے لوگ ہیرکل کہتے ہیں، ہیرکل یا ہیراکل دونوں طرح، انہوں نے بخاری شریف کے اندر بھی اس کا ضبط دیا ہوا ہے کہ اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے۔ لیکن بخاری اردو بھی کی ہو نا گھر میں تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے 16 سال پڑھنا پڑتا ہے۔ ہاں اے مت کوئی سمجھے کہ جناب گھر اردو دی بخاری پئی ہوئے تو بندے نو بخاری سمجھ آ جائے، ہاں جی پھر تے گل مک جاندی، پھر تو ہر بندہ استاد العلماء تے شیخ الحدیث تے جناب شیخ الکل تے جناب خطیب پاکستان تے فخر ہندوستان بن جائے گا۔ ہاں جی گھر کتاباں ساریاں پئی نہیں ہوندیاں، پھر سویرے تسی منڈیاں نو کیوں سکول بھیج دیو، دودھ پیندے نو بھی بھیج دیں دیو، کتاباں ساریاں گھر پئی نہیں ہوندیاں، کتاباں گھر رکھن دا بندہ مولوی تھوڑا ہو جاتا۔ ایک مولوی ہے جڑا سارے ہر بندہ مولوی ہے، جنہوں جناب اٹھ پٹو میں جا اخبار مضمون پڑھیا سی تو اخبار مضمون پڑھنا بندہ مولوی ہوندا، عمر باید کے یار آیت بکنار، بڑی لمبی عمر چاہی دی تاں یار بغل چاہندا۔ تو میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ لوگ ہرکل پڑھتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہیراکل ہے یا ہیرکل ہے۔ اس نے پھر آگے سے حضور کی ترجمانی کیا کی سنیں، اس نے حضرت ابو سفیان کو کہا کہ میں نے آپ سے یہ پہلا سوال کیا تھا، فقال لترجمانہ قل لہ سألتک عن نسبی فذکرت انہ فیکم ذو نسب وکذالک الرسل تبعث فی نسب قومہا۔ میں سب سے پہلے میں نے تم سے یہ سوال کیا کہ ان کا نسب کیسا ہے، تو آپ نے خود کہا کہ وہ تو بڑی عالی نسب والے ہیں۔ کیسر روم کہنے لگا کہ یہی تو نبیوں اور رسولوں کی شان ہوتی ہے، یہی تو نبیوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ اعلیٰ نسب ہوتے ہیں۔ اس پر میں کوئی دائیں بائیں نہیں جانا چاہتا، یہ بات رہ جائے گی، لیکن آپ خود سمجھ لیں کہ جو حضور کے مقابلے میں باتیں کرتے ہیں ان کی اپنی حیثیت کیا ہوتی ہے، کون ہوتے ہیں۔ دوسرا کہتے ہیں میں نے سوال کیا کہ آپ کی قوم میں کبھی کسی نے یہ بات کی ہے، تو آپ نے کہا نہیں کی۔
تو کہتے ہیں ان پر الزام تو آپ تب لگاتے پہلے یہ ریت چلی آتی کوئی یہ بندہ کرتا ہے میں نبی ہوں کوئی یہ کرتا ہے، جب آج تک کسی نے بات نہیں کی تو پھر نبی برحق یہی ہے۔ پھر میں نے تم سے یہ سوال کیا کہ کیا ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہے، تو تم نے کہا کوئی نہیں۔ تو اگر کوئی نہیں تو پھر تو نبی برحق ہے۔ اگر ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ ہوتا تو ہم یہ سوچتے کہ وہ اپنے باپ اور دادا کی بادشاہی واپس لینے کے لیے دعویٰ کر رہے ہیں۔ جب ہوا ہی کوئی نہیں تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں نہیں کلمہ پڑھتے ہو؟ کیوں نہیں پڑھتے آپ کلمہ؟ پھر میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ نے اعلان نبوت سے پہلے کبھی کوئی غلط بیانی کی نسبت حضور کی طرف کی، تو آپ نے کہا نہیں۔ اللہ، تو کہا کہ جو نبی لوگوں کے ساتھ غلط بیانی نہیں کرتے وہ رب کی طرف غلط بیانی کی نسبت کیسے کر سکتے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا؟ تو جب لوگوں کے ساتھ انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی تو اللہ کی طرف کیسے نسبت کر سکتے؟ گل اے وے جڑا سمجھ آ جائے تو خط نال بھی آ جائے، جی سمجھ آ جائے تو غیروں کو پوچھ کے بھی مقام رسول سمجھ آ جائے، جے نہ آوے تو ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھ کے مولویوں دی تقریراں سن کے بھی سمجھ نہ آوے، پھر بھی بندہ غیروں دیاں گلاں کرے۔ کہتے ہیں میں نے پھر آپ سے یہ دوسرا سوال کیا کہ ان کی اتباع کمزور لوگ کر رہے ہیں یا بڑے لوگ؟ تو آپ نے کہا کہ ان ضعفاء اتبعوا وہم اتباع الرسل، انہوں نے کہا کہ نہیں کمزور لوگ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک جب بھی کسی نے ابتداءً پیروی کیا تو کمزور لوگوں نے کیا، بلکہ یہ تو تانا دیا قوم نوح نے بعد الراج کہ تواڈے غریب تے پست لوگ تواڈی اتباع کر دین، اسی پیسے والے انہاں غریباں نال کیویں بیٹھیے؟ قیصر روم کیوں جی گفتگو کی تھی؟ کہتا میں تیرے کو اے پوچھا تسی اے جواب دیتا، پھر اے پوچھا، پھر نبی ہوندے ہی ہو جائے، پھر کیا انہیں کدی بھی غلط بیانی، انہوں نے کہا نبی کدی بھی غلط بیانیاں نہیں کرتے۔ پھر کردیا انہوں نے کہا میں تیرے کو پوچھا کہ اج تک کوئی دین نو چھڑیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا دین ہوندا ہی ہوے جڑا داخل ہو جائے کدی باہر نہیں نکلدا ہوندا۔ پھر تو میں پوچھا تیرے کو کدی کوئی دین نو چھوڑ کے حضور نو گیا؟ میں کہا ہوتے تو پتھر بن کے بھی کہندے سن حضور حکم تو دیو، ہوتے تو کھجوراں کھا کے بھی کہندے سن حضور حکم تو دیو، گھوڑے سمندر جی سٹ دیاں۔ آخر تے پتہ کی کہ اسی قیصر روم نے ایتھے تے انگوٹھے چومن تے جھگڑے نا، اور کہن لگا اے جو کچھ میں تہاڈے کول پوچھیا نا تے اے یاد رکھو، اے میں جتھے بیٹھا فسا یملکو موضع قدمیا ہاتین، اے میں جس سلطنت تے بیٹھا نا آج سپر پاور دا بادشاہ، اے یاد رکھو ابو سفیان ایک وقت آئے گا محمد عربی دے غلام سلطنت تے قبضہ کر لینا، جتھے میں بیٹھا اس جگہ بھی حضور دے غلامہ نے قبضہ کر لینا۔ اگر گل اے وے جڑی تو دس رہا تے انہاں دے غلامہ نے قبضہ کر لینا، پھر صحابہ قیصر روم دے دروازے تے گھوڑے نہیں جا بدے۔ یہ انہیں کہ اگلی گل بڑی عجیب ہے، انہیں کہا لو کنت عندہ لغسلت عن قدمے، اے گل پڑھ کے بندہ مست ہو جاندہ، کہندا میں جے حضور کول ہوندا نا تے میں حضور دے پاؤں مبارک دھو کے پینے سن۔ بلکہ ابو جہل تے ابو لہب تے عتبہ تے شیبہ نے حضور کول بھی جا کے عرض کیتی سی انہوں نے کہ اے بلال تے سلمان تے صہیب تے اے جناب سارے یاسر تے اے جتنے غریب لوگ ہیں، پہلے انہوں اپنی مجلس سے ہٹاؤ تے پھر اسی آ کے بواں گے، انہیں دے برابر اسی نہیں بہنا، یہ تو ساڑی شاہجہاں شان نہیں۔ یہی گل ابو جہل دی روح جا کے روئی سی حرم کعبہ وچ، اقبال کہندا وہ جا کے روئی، کہندا احمراں با اسوداں میختن آب روئے دودھ مانے ریختن، اے محمد عربی کے کیتا چٹے کالے ایک جگہ بٹھا چھڑے، ہاں جی اے کی کیتا ساڑی تے خاندانی وجاہت ہی ختم کر کے رکھ دیتی۔ ویکھو اسی کڑے کڑے حضور نسب تے کڑے کڑے عالی قریشی تے جناب بڑے بڑے لوگ، اے دیکھو احمراں با اسوداں میختن، حضور بلال نہ بہ گئے دسترخوان تے روٹی کھان، اینا تو ساڑی خاندانی ہے۔ ای مساوات ای مواخات آجمی است، خوب می دانم کہ سلمہ مزدکی است۔ انہیں کیا اے جڑی مواخات تے مساوات حضور نے بنائیے، اے سانو پتہ ہے ساڑھے عرب دا اے دستور نہیں، اے تے سلمان فارسی آئے تے انہاں نے حضور نے کوئی گل کی تے حضور نے سارے نو کٹھا بٹھا دیتا۔
باز گوئے سنگ اسود باز گوئے آنچ دیدم از محمد باز گوئے. اسی یہ گل کرنے تو کہنے جی آپ نے مندر کے خلاف بات کی. کیوں جی؟ ابو جال دی روح آ کے روئی حرم کعبج کہندا باز گوئے سنگ اسود باز گوئے آنچ دیدم از محمد باز گوئے. انہیں کہا ہے حجر اسود تم ہی دس ہوئے ساڑھے بت محمد عربی نے کیویں توڑے. کیوں جی؟ اور باز گوئے سنگ اسود آنچ دیدم تو جو کچھ محمد عربی کو ویکھیا نا اس دن جدو ساڑھے بت توڑے جا رہے سن تے حضور اشارے نال توڑ رہے سن, اندروں بھی حضور باہر کٹوا رہے سن, چھت تے بھی حضور تھلے سٹوا رہے سن. اور سنگ اسود اوے حجر اسود تم ہی دس ہوئے ساڑھے بتانا حضور نے کی کیتا. اور 1400 سال بعد تسی پھر بت خانے بنا دے ہو. گل بڑی خطرناک جا رہی. اے گل جڑے تھے مخبر بیٹھے نا یہ گل میری پہچان بڑے بڑے بزرگ جڑے نا پریشان ہیں پاکستان دے بارے. اے نا تساں براہ راست دین نال متھا لا لیا جے رسول اللہ دی ہو گئی ناراضگی. ہاں دین رسول اللہ دا تسی ہر گل وچ دین دے سامنے کھڑے ہوندے ہو تے مولا علی فرماندے سن جڑا حق دے مقابلے وچ کھڑا ہویا نا حق دی خود کمر توڑ کے رکھ دے گا. اسی بالکل ہے تو بالکل میں واضح کر رہا ہوں بڑے بڑے بزرگ پریشان ہیں پاکستان دے بارے کہ اے تسی کڑیاں محراب وچ نچا دتیاں. رسول اللہ تے مسجد دی دیوار ہوتے تھوک ویکھی سی تے حضور جلال وچ آ گئے سن. اور اگلا لفظ میں نہیں کہندا جو حضور نے اس دی صفائی کیویں کیتی پھر تے تسی مسجد دے محراب وچ کڑیاں نچا کے تے پھر کہندے ہو جی مسجد وزیر خان اسی جمعہ پڑھن نہ جائیے. تساں دین نال براہ راست رکھنا تے جان دے ہو دین کیوں جا. اے مکے دے سرداراں نوں وی انہیں لمیا پا دیتا تہاڈی تے حیثیت ہی کوئی نہیں. توجہ. اور داتا صاحب بھی ایک بزرگ نے میں نے کیا داتا صاحب بھی بڑے پریشان ہیں. بند ہائے کو سارا سانگ سیخ اور در زمین ہند تخ میں سجدہ ریخت اور پاسبان عزت ام الکتاب. داتا صاحب تو او پہاڑ تے دریا عبور کر کے اس واسطے نہیں سن تشریف لے آئے کہ آج تسی اسلام دے جناب ہر گل دا مذاق اڑاؤ, ٹی ویاں تے بھی بیٹھ کے مذاق اڑاؤ, اپنے دفتریں بھی بیٹھ کے مذاق اڑاؤ, اسمبلیاں بھی بیٹھ کے خفیہ قانون پاس کرو کہ مسجد کو جو چندہ دیتا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے, جو دیتا ہے اس کو دینا چاہیے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ حضور نے خود صحابہ نو کیا مسجد دی تعمیر واسطے پیسے دیو. یہ مدرسے کو کون دیتا ہے؟ جو دیتے ہیں انہوں نے دینا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. مسجدوں اور مدارس جو ہے یہ تو صدقات کا میں نے بیان کیا نا. تو ان المساجد للہ مسجد اللہ کی ہے جو اللہ کے حضور نے فرمایا من بنا للہ بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ. اور مسلمانوں کی چاہیے پتروں واسطے مکان پلازے بنان نال کچھ نہیں ہونا ہوتا تو پوچھ ہونی, لیکن حضور نے فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے. اور ابن سبیل میں دینی مدارس کے طلباء داخل ہیں. یہ جو 8 اللہ نے مصارف صدقات اور زکوٰۃ بیان کی ہے نا, یہ جو ہے وہ اسپتالوں کے لیے زکوٰۃ کا ذکر کہیں بھی نہیں آیا کہ چندوں سے اسپتال بناؤ اپنی ماؤں کے نام پر. ہاں یہ تو غریباں دا حق ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے جناب طے شدہ حصے ہے. ان غریبوں کو دینا ہے, ابن سبیل کو دینا ہے, مسکینوں کو دینا ہے. کیوں جی؟ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے. اور تم کہتے جی دینی مدرسے کو جو چندہ دے گا پوچھا جائے گا پیسے کہاں سے آئے ہیں. یہ تو سارے کو پوچھا جانا چاہیے مولوی خادم سمیت اتو لے کے تھلے تک سارے حساب دو. میں بھی آنا سارے سیاسی مذہبی سارے آؤ. کیوں جی؟ یہ تو میدان لگنا چاہیے. ہر بندہ اپنے احساس ظاہر کرے.
اسی تو چاہتے ہیں کہ ایک میدان لگے. اسی تو چاہتے ہیں جب حضرت عمر کو پوچھا جا سکتا ہے قمیض کتوں بنی, تو پھر ہر ایک کو پوچھا جائے جناب مال تے جناب کمپنیاں کتوں بنیاں. اسی تو چاہتے ہیں میدان لاؤ. اس طرح نہ کرو جو کچھ تسی کرنا چاہتے ہو. اس طرح اسلام نال تسی مقابلے شروع کر دیتے ہیں تو اسلام اسلام ہے, اور انہیں قیامت تک اینجی دب دبے نال رہنا ہے. ہاں ایسے طرح یہ تن تنا رہنا ہے دنیا دے ہوتے. ہاں جی, کسی نو پسند آئے گل یا نہ آئے اسی بالکل. لیکن ایک گل یاد رکھو, تہاڈے دور اجتماعی ریب تہاڈے دور ہوئے. حضرت فاروق اعظم فرماندے سن حکمرانوں میں سے سب سے بڑا بدبخت شقی, ہاں جی, شقیہ یشکا شقاوتن فہو شاکن و شکیہ یشکا شقاوتن فذاکا مشکیون لم یشکا لم یشکا لا یشکا لا یشکا لن یشکا لن یشکا لا یشکا ینہ لا یشکا ین لا یشکا ین الامر میں اشکا لا تشکا لا یشکا لا یشکا والنایان لا تشکا لا تشکا لا یشکا لا یشکا الظرف منو مشکن مشکیان مشاکن و مشاکن والآلت منو مشکن مشکیان مشاکن و مشاکن مشکات مشکاتان مشاکن و مشاکیت مشکاون مشکان مشاکی و مشاکی و مشاکیت افعل التفضیل المذکر منو اشکا. قرآن کے اندر ہے نا شکیوم و سعید, اے شکی اشکا اس میں تفضیل ہے. حضرت فاروق ولی یلا ولایتن فہو والن و ولی یولا ولایتن فذاک مولی لم یلی لم یولا لا یلی لا یولا لن یلی لن یولا لا یلی ین لا یولا ین لا یلی ین لا یولا ین الامر منہ لے لطولا لیلے لیولا والنائی لا تلے لا طولا لا یلے لا یولا ظرف منو مولاً مولیان موالن و مویلن والآلت منو میلاً میلیان موالن و مویلن والن والیان والون ولات والن ایک کو گمران تے والیان دو تے والون ترے تے ولات بہت سارے. کیوں جی, بڑے حکمران ساری دنیا دے حکمرانوں وچ اشقا سب تو بڑا بدبخت حکمران کون ہے؟ اے فاروق اعظم ترجمان نبی اے او گل فرماندے ہوندے سن اشکل ولات من شکیت بھی رعیت ہو. فرمایا حکمرانوں میں سے سب سے بڑا بدبخت حکمران وہ ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے اس کی رعایا بدبخت ہو جائے. جس کے ہوتے ہوئے کی کہتے ہیں جی کرپٹ ہو جائے, بددیانت ہو جائے, رشوت خور ہو جائے, سود خور ہو جائے, بے حیا ہو جائے. مسلمانوں دیاں دھیاں نہ ریپ شروع کر دیں 6 سالہ بچیاں نہ جناب ریپ شروع, اس تو وڈا پھر کی ہو سکتا؟ گلاں کر دیو اپنے آپ دے گریبان وچ ویکھو, کل اللہ رسول دے سامنے پیش نہیں ہونا. تسی 4 فٹ تھلے نہیں جانا. مڑ کے جناب ہر گل اسلام دے خلاف, ہر اسلام تو یہ اسلام غالب ہون واسطے آیا, مغلوب ہون واسطے نہیں آیا. بڑے بڑے ہلاکو تے بڑے بڑے چنگیز خان تے بڑیاں بڑیاں ہواواں تے طوفان تے آندھیاں چلیاں, اسلام اسی طرح ہی چمکدا رہیا. ہاں, اور اسی طرح ہی قیامت تک وہ چمکدا رہنا ہے. اسی تانوں سیدھیاں گلاں دسدے ہیں, تانوں پریشانی ہو جاندی. اور مڑ کے تسی جناب جی مسجداں بند کر دیو, مسجداں دے جناب دینی مدارس رجسٹرڈ کرنے کے لیے یہ شرط ہے. تسی دسو دینی مدارس نے تہاڈے کول لیا کیویں اج تک؟ اسی ملک کنگال کیتا ہے جی, اسی ملک کنگال کیتا ہے. اسی ایڈی ایڈیاں تنخواہ رکھیاں, ساڈی علماء دیاں تنخواہ اتنیاں نے تے دسن لگے بھی شرم آندی. جڑے ساڈے علماء مدرسے وچ پڑھاندے نے, اور بحیرہ رائب دا اج بھی وہ جگہ موجود ہے جتھے انہیں بیٹھ کے حضور نو بلایا سی. 14 سال دی عمر حضور تشریف لے گیا نا, تے سارے عرب جاندے سن پادری جڑا کدی اپنے آستانے تو تھلے ہی نہیں سی آیا. جدو رسول اللہ گئے تو وہ اپنے تھلے اتر کے اہل عرب دی دعوت کی تھی. انہوں نے کہا سارے آؤ, تو حضور نہ آئے تو پوچھا وہ باقی وہ نہیں کوئی رہا. انہوں نے کہا انہوں واسطے تو میں تمہیں روٹی کھوا رہا ہوں, انہوں نے لیاؤ, انہوں نے لیاؤ. تو انہوں نے کہا حضور دا ہاتھ پکڑ کے کی کرنے لگا, ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین. جی بیٹھے ہوئے بندہ پادری شام دے دوسری منزل تے بیٹھے, اس دوسری منزل, اور رات دیر ہو گئی سی, اسی گڈی دیاں لائٹاں نہ صرف وہ جگہ ویکھی سی. میں آکھا یار جتھے بیٹھ کے تینوں حضور دی پہچان ہوئی, اتنے بیٹھ کے انہیں حضور دا مبارک ہاتھ پکڑ کے کی کیا جی. جے نہ سمجھ آوے تو بڑے بڑے مفکرین نو نہ آوے,
کہ جی 40 سال تک یہ تھی باتیں تو وہ تھی باتیں تو فلاں باتیں. اللہ اور علم بیش کا زستا ہوتیاں اور علم باش کا زلا ہوتیاں. اقبال کہندا عشق رسول تو بغیر علم ہوئے تے شیطانی ہوندا ہے, جے عشق رسول نال ہوئے تے اے اللہ دی عطا ہوندی. او صلاتو او امامو او حرم او مدادو او کتابو او قلم. بس ہاں جی, حرم وچ بھی بندہ نماز سیدھی تاں ہی پڑھ سکدا تے بندے وچ عشق رسول ہوئے. او صلاتو او امامو, تے امام صاحب بھی پیچھے تاں ہی آ جاندے نے جے عشق رسول ہوئے, ورنہ کہندے نے آپ نے پیچھے درود شریف پڑھا میری نماز میں خلل آ گیا. امام صاحب بھی تاں ہی پیچھے ہٹ دین. صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے, حضور نے ادھروں کپڑا ہٹایا تے صحابہ ادھر ویکھن لگ پائے تے صدیق اکبر بھی پیچھے ہٹے تے حضور نے فرمایا صدیق نماز پڑھاؤ. حضور نے پردہ آگے کر دیتا. او صلاتو او امامو او حرم او مدادو او کتابو او قلم. عشق رسول تو بغیر گل کوئی نہیں ہوندی, بندہ اتھی الجھ کے رہ جاندا بندہ. حضرت دہیا کلبی نو فرمایا انہوں پہنچاؤ تے او پھر بادشاہ نو قیصر روم نو میرا خط پہنچائے. اور جدوں حضور دا ہاتھ مبارک پکڑ کے بحیرہ راہب پادری کہنے لگا نا ہذا سید العالمین, اے سارے جہاناں دے سردارن تے اللہ دے رسولن, اے اللہ دے. انہاں کہا تانوں کیویں پتہ لگیا کہ اللہ دے رسولن, تو تے کدی اپنے اس عبادت خانے تو تھلے بھی نہیں آیا. تے بحیرہ راہب نے جڑی گل کیتی انہیں کہا جدوں حضور نال تسی تشریف لے آ رہے سی نا انہاں پہاڑاں تو لم یبقى شجر ولا حجر الا خر ساجدا ولا یسجدان الا لنبی. انہاں کہا جب تسی اے وادی پہاڑ اتر رہے سی نا میں کوئی پتھر نہیں ویکھیا, کوئی درخت نہیں ویکھیا جیڑا انہاں نبی نو سجدہ نہ کر رہے ہوئے. تے میں اپنی کتاباں پڑھیا درخت اور پتھر سوائے نبی تے کسی نو سجدہ نہیں کردا. تاجدار ختم نبوت ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین. پہلے اجے تو حضور دی عمر مبارک 14 سال ہے. گود میں عالم شباب, اعلیٰ حضرت دی کی طرف اشارہ کیتا, فرمایا گود میں عالم شباب آل شباب کچھ نہ پوچھ, گلبن باغ نور کی کچھ اور ہی اٹھان ہے. سنو جی رسول اللہ نے خط کیا لکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فإنما علیک اسم الیریسی. یہ جناب خط پڑھا. اور وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. قَالَ أَبُو سُفْيَانُ فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِندَهُ الصَّخَبُ فَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا. بس ان خط جدو منگایا تو حضور نے فرمایا یہ خط ہے اللہ کے بندے اپنے بارے میں فرمایا, محمد الرسول اللہ کی طرف سے یہ خط ہے. کس کے نام؟ ہرقل کے نام یا ہرقل کے نام, جو کیا ہے روم کا بڑا ہے. اس کے تحت محدثین نے لکھا کہ بادشاہ تھا تو حضور نے ملک کیوں نہیں لکھا ملک الروم, تو کہا کہ حضور کی آمد کے بعد اب بادشاہی صرف رسول اللہ کی ہے. تو حضور نے کیا فرمایا, سلام او دیتے ہوئے جنہیں میرا کلمہ پڑھا, سلام او دیتے ہوئے جنہیں ہدایت کی پیروی کی تھی. اما بعد اسلام تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے. کیوں جی؟ حضور نے فرمایا میں تمہیں دعوت اسلام دیتا ہوں. ہے جی کوئی دنیا دا بادشاہ جڑا ٹرمپ نو دعوت اسلام دے؟ انہاں نو تو خود یقین کوئی نہیں, یہ تو خود دین دے ڈاکو بڑے ہوئے جی, یہ تو خود دین دے بارے گلاں کرنے, یہ تو خود حرم بند کر کے بہ گئے. انہاں دعوت اسلام دینی, یہ تو انہاں دی ہدایات تے چل دین. کرونا آ گیا, او بھائی یہ تے انگریز کہندے نہ کرونا آ گیا. ساڈے آقا مولا نے انہاں بیماریاں دے بارے کی فرمایا؟ تسی انگریز نو اگوں کہو تہاڈی سائنس ہے کہندی رسول اللہ نے اے فرمایا. گل ختم. کیوں جی؟ یہ تے اجے کرونا چلے بھی نہیں سی تے ملک بند کر کے بہ گئے. انہاں دعوت اسلام دینی. حضور نے کیا فرمایا؟ لاؤ جی یہ ہے. لوگ کہتے ہیں اسلام تو کسی کو کہتے ہی کچھ نہیں ہے, سپر پاور دے بادشاہ نے حضور نے خط کی لکھا فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام, فرمایا میں تمہیں دعوت اسلام دیتا ہوں. آگے کیا فرمایا؟ اسلم تسلم, فرمایا جی میرا تو کلمہ پڑھ لیا تو پھر بچ جائیں گا. یہ تو کوئی نہیں نہ کہہ سکتا ضعیف حدیث ہے.
کیوں جی؟ یہ تو امام بخاری پوری سند نال بیان کی تھی مولانا کی بیان، بلکہ دو سنتاں یہ بیان کی تھی. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني يونس عن الزهري التحويل وقال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا يونس ومعمر النحو عن الزهري قال اخبرنا عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله. اتنی لمبیاں سندہ امام بخاری کہتے ہیں میرے استاد اس استاد نے بھی میں نے حدیث بیان کی تھی، میرے اس استاد نے بھی حدیث بیان، وہ کہتے ہیں میں نے اس استاد نے بھی حدیث بیان. یہ تو کئی سندہ نال امام بخاری دی حدیث، انہوں اور ضعیف تے کوئی نہیں کہہ سکتا نا. فإني أدعوك بدعاية الإسلام اسلم تسلم. کی پھر ہوئے گا یؤتک اللہ اجرک مرتین. حضور نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ لے اللہ تینوں دگنا اجر دے گا. کس طرح؟ فرمایا تو جناب عیسیٰ نو بھی نبی منیا تے مینوں بھی منیا، انہاں نو منن دا بھی اجر تینوں رب دے گا تے مینوں منن دا بھی اجر. ساری دنیا نے لوگاں نو کہنا حضور دا کلمہ پڑھو تے اللہ تعالیٰ تہاڈے تے رحم فرمائے گا. حضور نے دعا دیتی یؤتک اللہ. آگے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا فإن تولیت، فرمایا جے تو میرا کلمہ نہ پڑھا تو پھر سن. تے حضور نے فرمایا پھر سن، اگر تو نے میرا کلمہ نہ پڑھا نا تو جتنی تیری رعایا ہے قیامت والے دن ان کا گناہ بھی تیرے اوپر ہو. تو سبب بنیا انہاں دے کافر رہن دا. تے سنو جے اج تسی اسلام دے خلاف گلاں کردے ہو نا تو پھر جتنے لوگ اسلام دے خلاف بولن گے انہاں دا گناہ بھی تواڈے ذمہ پینا ہے. ہاں آج تسی اسلام دے بارے کوئی بندہ ساری زندگی منہ بند کر کے رہے ہاں جی وہ نہیں جی جناب وہ نہیں جی مولوی صاحب ایویں گلاں کر دیں جی اسلام تو بڑے امن کا درس ہے جو رسول اللہ نے خط لکھا. آگے حضور نے فرمایا یا اہل الکتاب، فرمایا اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے. کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ. آؤ اس بات پر تو آؤ نا کہ مسلمان بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تم بھی اللہ کی عبادت اس طرف سے آؤ. ولا نشرک بہ شیئا، اور مسلمان بھی کسی کی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور تم بھی نہیں ٹھہراؤ گے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہمارے بعض کو اللہ کو چھوڑ کر خدا نہیں بنائیں گے. کیوں جی؟ یہ رسول اللہ نے قرآن کی آیت ان کو لکھ کر بھیجی. فرمایا یہ ہے بات. آگے فإن تولوا، اور اگر تم پھر جاؤ میری بات تم نہ مانو، فقولوا، کیوں جی؟ آگے اشہدوا بأننا، پھر میرے حبیب تسی فرما دو کہ تسی گواہ ہو جاؤ کہ میری امت ساری کی ساری اللہ کے سامنے گردن جھکانے والی. یہ حضور نے خط لکھا. خط ہے کتنا؟ 1 2 3 4 17 بندیاں. 4 17 نال حضرت ابو سفیان فرما دین بھاویں میں حضور دا کلمہ نہیں سی پڑھیا لیکن جدو خط پڑھیا جا رہے سی نا تے قیصر روم دی زبان اور ہوٹھ بھی کپ کپا رہے سن تے دا جسم بھی کپ کپا رہے سی. اجے تے حضور سامنے نہیں سن. حضور کو اللہ نے یہ حیبت کہندے میں اودیاں ٹنگاں بھی کمدیاں ویکھیاں تے میں اودے ہوٹھ بھی کمدیاں ویکھن. صرف 4 17 دا خط سی تے پورا قرآن پڑھ کے بھی لوگوں نے سمجھنا ہے. پھر منیا کی رسول اللہ نے رہے گا یوں ہی ان کا اور رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا. انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ زور لاؤ بھائی تاکہ اینوں لا مذہبیت دی طرف کوئی نہ لے جائے، اینوں سیکولرزم دی طرف کوئی نہ لے جائے. جس طرح وہ باہر جو بیٹھا ہے وہ کہتا تھا کہ پاکستان بڑی تیزی سے لبرلزم کی طرف جا رہا ہے. ہونا تو وہی ہے جو میرے رب نے چاہنا ہے. تو وہ لبرلزم کی طرف تو پاکستان نہ گیا، لبیک کا نعرہ گھر گھر پہنچ گیا. کیوں جی؟ ہاں پوری دنیا تے بلکہ پہنچ گیا. اس واسطے پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟
دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ لبیک 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 یا رسول